بغداد شہر میں ایک نامی گرامی چور رہتا تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس سے سخت نفرت کرتے تھے، اور جب بھی کہیں اس کا نام آتا لوگ اسے برا بھلا کہے بغیر نہ رہتے۔ ادھر وہ چور اپنے کام میں ایسا ماہر تھا کہ روز ہی کہیں نہ کہیں چوری کرتا اور لوگوں کی قیمتی چیزیں اچک لیتا، لیکن کبھی بھی گرفتار نہ ہو سکا۔ اسی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرنے لگے تھے اور اس کا نام سن کر ہی گھبرا جاتے۔ کافی عرصہ تک یوں ہی دھوم دھڑکے سے چوریاں کرتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ ایک دن پولیس نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ گرفتاری کے بعد چوری کے جرم میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اسے انتہائی خوفناک جیل میں قید کر دیا گیا۔ اتنے بڑے چور سے جان چھوٹی تو بغداد کے ہر شہری نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب لوگ اس کو ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے یاد کرنے لگے تھے۔ ہاتھ کٹا شیطان 10 سال تک اسی قید خانے میں بند رہا، اور پھر ایک دن کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے اتنے عرصے قید کاٹی تھی اور اپنے ایک ہاتھ سے محروم بھی ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی عادت سے باز نہیں آیا۔ چنانچہ جیل سے باہر آتے ہی اس نے دوبارہ چوری کرنے کی ٹھانی۔ اگلا دن ڈھلتے ہی جب رات کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا تو ہتھ کٹے شیطان نے ایک رومال سے اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور پھر وہ شہر کے تاریک گلی کوچوں میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ مسلسل اس طاق میں تھا کہ اسے کسی گھر کے اندر داخل ہونے کا موقع ملے اور وہ چوری کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لے۔ بہت دیر تک وہ اسی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ اچانک اسے ایک بڑی سی حویلی دکھائی دی۔ حویلی کے آس پاس کوئی مکان نہیں تھا اور اندھیرا بھی ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ ہتھ کٹا شیطان چاہتا تھا کہ حویلی کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ اس نے بڑی حسرت سے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ کاش میرا یہ ہاتھ ٹھیک ہوتا اور میں دیوار پھلانگتا اور حویلی کے اندر داخل ہو جاتا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ حویلی کے اندر دروازے کے پاس پہنچ گیا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ دروازہ چوپٹ کھلا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی بہت مالدار آدمی کا گھر ہے جسے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس کے گھر میں کبھی کوئی چور داخل ہونے کی ہمت کر سکتا ہے؟ آہا، آج خوب مزہ آئے گا، جی بھر کر مال چراؤں گا۔ ویسے بھی 10 سال بعد چوری کا موقع مل رہا ہے، ساری کسر نکال لوں گا آج۔ ہتھ کٹے شیطان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا حویلی کے اندر دروازے سے داخل ہو گیا۔ اس کو بہت تعجب ہو رہا تھا کیونکہ حویلی اندر سے بہت بڑی تھی اور اس میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے درمیان میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ ہتھ کٹے شیطان نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور چپکے سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ایک مرتبہ پھر حیرت ہوئی کہ اس کمرے کا دروازہ بھی چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا، مگر اس وقت اس کو سخت غصہ آیا جب اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے کمرے کے اندر مال و دولت تو ایک طرف، بیٹھنے کی کرسیاں اور بچھانے کا قالین بھی نہیں تھا۔ اتنا بڑا خالی کمرہ ہتھ کٹے شیطان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ اپنی قسمت کو کوس رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے مکان کا مالک شہر کا کون سا کملا سیٹ ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ وہ طے کر چکا تھا کہ اب جب اس گھر میں گھس ہی گیا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ اسی دوران اچانک ہی اس کی نظر کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے بہت سارے کپڑوں پر پڑی۔ یہ سب گرم کپڑے تھے اور تھے بھی بہت کم قیمت والے سستے کپڑے۔
یہ کپڑے دیکھتے ہی ہتھ کٹا شیطان ان کے پاس جا پہنچا اور اپنے ایک ہاتھ سے انہیں جمع کرنے لگا۔ وہ ان کی گٹھڑی بنا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ یہ سب کام وہ بڑے اطمینان سے کر رہا تھا، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس ویران گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے جو اسے دیکھ کر پکڑے گا۔ جب کافی سارے کپڑے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو اس نے ان کو ایک بڑے کپڑے میں ڈالا اور ان کی گٹھڑی باندھنے لگا، لیکن بہت کوشش کے باوجود وہ ایسا نہ کر سکا، کیونکہ ایک ہاتھ سے اس کے لیے گٹھڑی باندھنا ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد وہ بری طرح تھک گیا اور ہانپتا کانپتا انہی کپڑوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کپڑے اپنے ساتھ کیسے لے جائے۔ عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے اندر داخل ہوا۔ اس شخص کی آہٹ پاتے ہی ہتھ کٹے شیطان کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ سخت خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے چراغ کی دھیمی دھیمی روشنی میں دیکھا، وہ ایک لمبے قد، جھکی ہوئی کمر والا انتہائی کمزور سا آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سا جبہ پہن رکھا تھا اور آنے والے کے سر پر بھیڑ کی کھال کی گرم ٹوپی تھی۔ اس آدمی نے کمرے کے اندر آتے ہی چراغ ایک طرف رکھ دیا اور پھر ہتھ کٹے شیطان کے نزدیک آ کر کہا، اے میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے۔ تم جو کرنا چاہ رہے ہو یہ بغیر کسی دوسرے کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہاں بہت زیادہ اندھیرا ہے، اس لیے روشنی کی خاطر میں یہ چراغ لے آیا ہوں اور خود میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں مل کر اطمینان کے ساتھ یہ کام کر لیں گے۔ ہتھ کٹا شیطان اس آدمی کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اسے تو اب تک یہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ آدمی ہے کون۔ کیا یہ مکان کا مالک ہے؟ نہیں، اگر یہ مکان کا مالک ہوتا تو مجھے پکڑ نہ لیتا، اور اس نے تو چور چور کا شور بھی نہیں مچایا ہے۔ آخر میں چور ہوں، اس گھر میں چوری کرنے آیا ہوں، اس کا دوست تو نہیں ہوں جو یہ اتنے پیار اور محبت سے میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ ہتھ کٹا شیطان سوچتا رہ گیا۔ اسی دوران اسے دوبارہ آواز سنائی دی۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا، میرے بھائی معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ تم اتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہو۔ اب تک تو تم بہت تھک گئے ہوگے اور تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ تم ذرا یہاں بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے تو پھر یہ کام جلدی جلدی نمٹائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ اجنبی شخص کمرے سے باہر نکل گیا اور ہتھ کٹا شیطان اسے جاتے ہوئے دیکھ کر ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں یہ آدمی مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا، کہیں یہ ابھی لوگوں کو بلا کر تو نہیں لے آئے گا اور مجھے پکڑ لیں گے۔ لیکن نہیں، اس آدمی کے لہجے سے معلوم ہو رہا ہے اور چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس نے تو شاید کبھی زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ مگر یہ ہے کون اور میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ہتھ کٹے شیطان کی سوچ اب پریشانی میں بدل رہی تھی کہ یکا یک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارتے ہوئے بولا، ارے میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ آدمی بھی میری ہی طرح کا کوئی چور ہے۔ بس اسے اس گھر کے بارے میں معلومات زیادہ ہیں اور آج اتفاق سے ہم دونوں یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں اور میں اس سے یہاں پہلے پہنچ گیا ہوں، اسی لیے اب یہ میری چاپلوسی کر رہا ہے تاکہ میں چوری کے مال میں اسے حصے دار بنا لوں۔ یہ خیال آتے ہی ہتھ کٹا شیطان مطمئن ہو گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس آدمی کو بھی تھوڑا بہت چوری کا مال دے دے گا، لیکن اس کا پورا تعاون بھی حاصل کرے گا۔ اتنی دیر میں وہ اجنبی شخص بھی واپس لوٹ آیا۔ اس نے ایک پیالے میں گرم دودھ پکڑ رکھا تھا جسے ہتھ کٹا شیطان ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ اسے واقعی سخت بھوک لگ رہی تھی۔ دودھ کا پیالہ خالی کرتے ہی ہتھ کٹا شیطان کڑک کر بولا، دیکھو میاں، میں تم سے پہلے یہاں پہنچا تھا، اس لیے ہمارے اصولوں کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں بنتا۔
لیکن چونکہ تم نے یہ کپڑے سمیٹنے اور گٹھڑی باندھنے میں میری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے تو میں تمہیں تھوڑا بہت حصہ ضرور دے دوں گا، لیکن دیکھو دیر بہت ہو رہی ہے، جلدی کرو، سامان اٹھائیں اور یہاں سے نکلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے اور ہم پکڑے جائیں۔ ہتھ کٹے شیطان کی بات سن کر وہ آدمی مسکرا دیا اور پھر پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا، میرے بھائی تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے تم سے اپنا حصہ تو مانگا ہی نہیں اور نہ ہی مانگوں گا، تم خواہ گھبراؤ نہیں، دیکھو تمہارا ایک ہاتھ ہے اور میرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، اس لیے تم یہ چھوٹی گٹھڑی اٹھاؤ اور میں بڑی گٹھڑی اٹھاتا ہوں، تم جہاں کہو گے میں یہ سارا سامان وہیں پہنچا دوں گا۔ یہ سن کر ہتھ کٹا شیطان دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوا اور اس آدمی سے کہا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو تمہیں اس کام میں مجھ سے زیادہ ماہر اور تجربہ کار آدمی پورے بغداد میں نہیں مل سکتا۔ اب میں ایک چھوٹی گٹھڑی اٹھاتا ہوں اور تم بڑی گٹھڑی اٹھا کر میرے آگے آگے چلو، میں تمہیں راستہ بتاتا رہوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک ایک گٹھڑی اٹھائے گھر سے باہر نکل آئے۔ اجنبی آدمی آگے آگے چل رہا تھا اور ہتھ کٹا شیطان اس کے پیچھے پیچھے، لیکن بڑی گٹھڑی کا وزن بہت زیادہ تھا اور وہ آدمی بیچارہ بہت کمزور تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اتنا سارا وزنی سامان اٹھا کر تیز تیز چلے، لیکن سر پر رکھے بوجھ کی وجہ سے اس کے قدم ڈگمگا جاتے اور وہ بار بار گرنے لگتا۔ ادھر ہتھ کٹے شیطان کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا اور اب صبح ہونے والی تھی۔ اس کو یہ پریشانی لگی ہوئی تھی کہ 10 سال بعد آج پہلی مرتبہ اسے چوری کا موقع ملا تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ پھر پکڑا جائے اور دوبارہ جیل جا پہنچے۔ وہ بار بار اس آدمی سے کہتا کہ تیز چلو، بہت دیر ہو رہی ہے۔ وہ بیچارہ تیز چلنے کی کوشش کرتا لیکن پھر بھی نہ چل سکتا۔ ایک جگہ تو اچانک اسے اندھیرے میں کسی پتھر کی ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا گر پڑا۔ ہتھ کٹے شیطان نے اس کی مدد کرنے کی بجائے الٹا اس کو گالیاں دینی شروع کر دی، لیکن اس آدمی نے کچھ نہیں کہا اور جیسے تیسے اٹھ کھڑا ہوا اور ہتھ کٹے شیطان سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی میری وجہ سے تمہیں دیر ہو رہی ہے، مجھے معاف کرنا، اب میں پوری کوشش کروں گا کہ تیز تیز چلوں تاکہ جلد سے جلد تمہارے ٹھکانے پر پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ بھاری بھرکم گٹھڑی اٹھائی اور بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا ہوا آگے کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شہر سے دور بنے ہوئے پرانے مکانات میں پہنچے جہاں اب کوئی نہیں رہتا تھا۔ ہتھ کٹے شیطان نے اس آدمی کو ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہی میرا ٹھکانہ ہے اور ساتھ ہی وہ اس گھر میں داخل ہو گیا۔ ہتھ کٹے شیطان کے اندر جاتے ہی اس آدمی نے کپڑوں سے بھری وہ گٹھڑی گھر کے اندر رکھی اور واپس جانے لگا۔ اس وقت شیطان نے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس کو اس آدمی کے چہرے پر بہت نور محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی پیشانی چاند کی طرح چمک رہی ہے اور اس سے روشنی کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور بولا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اندر آ جاؤ، یہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، گھبراؤ نہیں۔ اس نے اجنبی آدمی کو روکتے ہوئے کہا تو وہ رک گیا اور پھر ہتھ کٹے شیطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے بھائی یہ سارا سامان تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور یہ سامان میں تمہیں تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میرے گھر میں آئے اور میں تمہاری خدمت نہ کر سکا، بلکہ راستے میں اپنے کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا سبب بھی بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ آدمی تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور ہتھ کٹا شیطان حیرت کا پتلا بنا اس کو جاتے تکتا رہا۔ وہ سوچنے لگا، کیا دنیا میں ایسے انسان بھی موجود ہیں؟ میں نے تو اسے اپنے جیسا چور سمجھا اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اور اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ ہائے میں کتنا برا انسان ہوں اور یہ کتنا نیک دل آدمی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ چکرانے لگا، اس کا ضمیر اسے کوس رہا تھا اور وہ خود اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ چوری کے مال کو بھول بھلا کر ہتھ کٹا شیطان
انہی سوچوں میں گم تھا کہ صبح ہو گئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ تب وہ اپنے ٹھکانے سے چل پڑا اور اب اس کا رخ شہر کی طرف تھا، جہاں پہنچ کر وہ جلد از جلد اس نیک آدمی سے ملنا چاہتا تھا۔ شہر میں پہنچنے کے بعد اس کو رات والا گھر تلاش کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر ہتھکٹے شیطان نے وہاں کھڑے ایک آدمی سے پوچھا، بھائی صاحب، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس کا یہ سوال سن کر وہ آدمی اسے تعجب سے دیکھنے لگا اور بولا، کیا پوچھا آپ نے؟ لگتا ہے آپ اس شہر میں پہلی بار آئے ہیں۔ میاں، یہ کسی تاجر کا نہیں بلکہ حضرت جنید بغدادی کا مکان ہے۔ کیا؟ اس نے پہلے کبھی حضرت جنید بغدادی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کا نام ضرور سنا تھا۔ ہتھکٹے شیطان کا منہ حیرت کے مارے کھلا رہ گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ مکان کے اندر پہنچ چکا تھا، جہاں اسی بڑے کمرے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بہت سارے مرید سر جھکائے ادب سے بیٹھے تھے۔ وہ تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا اس مبارک محفل میں پہنچ گیا اور اپنا سر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ اسے زمین سے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ اس وقت ہتھکٹا شیطان دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور حضرت جنید بغدادی سے بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کو معاف کر دیا اور اس نے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچی پکی توبہ کر لی۔ پھر وہ حضرت جنید بغدادی کا مرید بن گیا اور انہی کی خدمت میں رہنے لگا۔ محترم سامعین، وہ آدمی جو 10 سال تک جیل میں رہنے اور اپنا ایک ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حسن سلوک نے اس کو توبہ اور نیکی کی راہ دکھا دی۔ آج ہم اس آدمی کو شیخ احمد ابن سابات رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، جو بعد میں بڑے بڑے بزرگوں میں شمار ہوئے۔ سچ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک نظر اور ایک ادا لوگوں کے دل بدل ڈالتی ہے، زندگی بدل ڈالتی ہے۔